یعنی مجھے سب سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں۔ دوسرا حب حیات، میں زندہ رہوں چاہے سارا گاؤں مر جائے، چلیے یہی کہہ دیتے ہیں، چاہے سارا گاؤں مر جائے، ہے کہ نہیں؟ حب حیات یعنی میں زندہ رہوں، میرے بچے زندہ رہیں چاہے مر جائیں۔ تیسرا ہے حب اقتدار، یہ کرسی، یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے کا حب اقتدار، یہ کرسی مجھے مل جائے چاہے اس کے لیے باپ کو مارنا پڑے، ہے کہ نہیں؟ یہ تین چیزیں ہیں۔ چودھری مجھے بنا دو، انجمن کا سیکریٹری مجھے بنا دو، انجمن کا صدر مجھے بنا دو، ہے کہ نہیں؟ مجھے بنا دو۔ میاں جیب سے 2 روپے خرچے کے لیے نکلتے نہیں ہیں، انہیں صدر صاحب بنا دو، انہیں سیکریٹری صاحب بنا دو، 2 روپے نہیں نکلتے۔ یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے بزرگوں کا، اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے، کہ کبھی بھی کسی بخیل کو نہ سیکریٹری بنانا، نہ صدر بنانا، کسی بھی بزدل کو نہ کبھی صدر بنانا، نہ کبھی سیکریٹری بنانا۔ کیوں؟ چونکہ قیادت سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر قائد بزدل ہو تو پوری قوم کو بزدل بنا دیتا ہے، اگر قائد بخیل ہو پوری قوم کو بخیل بنا دیتا ہے، بخیل بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب قیادت کا انتخاب کرنا تو سخی ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، 56 ملکوں کی قیادت بزدل تھی، 56 ملکوں کی قیادت بزدل تھی، پورے ملک کو بزدل بنا دیا۔ ایک ملک کی قیادت شجاع تھی، پورے ملک کو سرفراز بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے قائد شجاع ہونا چاہیے، قائد سخی ہونا چاہیے۔ 3 وجوہات کی بنیاد پر میری تحقیق کے مطابق تو یہی ہے، اگر چوتھا کوئی آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ حب ذات، حب حیات، حب اقتدار۔ اب تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولا نے 3 ہی مرتبہ دنیا کو طلاق کیوں دی۔ بھائی 2 مرتبہ دیکھ کے رجوع کا امکان چھوڑ سکتے تھے کہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن 3 مرتبہ طلاق کی۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں آیا شاید مولا نے اسی لیے 3 مرتبہ طلاق دی ہو۔ جب دنیا علی کے سامنے حب ذات کی شکل میں آئی تو علی نے قیمتی لباس قمبر کو دے کے بتایا علی کو اپنی ذات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، علی کو اپنی ذات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور جب یہی دنیا علی کے سامنے حب حیات کی شکل میں آئی تو علی نے بستر رسول پر لیٹ کے بتایا علی کو اپنی حیات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اپنی حیات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اپنی حیات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور یہی دنیا جب لوگ پھٹی ہوئی خلافت علی کے پاس لے کے آئے، مولا خلافت کو قبول کر لیجئے، تو مولا نے اپنی پھٹی ہوئی جوتی نکالی، اپنی پھٹی ہوئی جوتی نکالی، اور جوتی نکالنے کے بعد کہا تمہاری خلافت کی اوقات علی کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے، تمہاری خلافت کی اوقات علی کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مولا نے خلافت کو جوتی سے بھی گرا ہوا بتا دیا۔ یہ وجہ یہ تھی چونکہ مولا بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے اس تخت خلافت پر نہ جانے کیسے ایرے غیرے نہ تو خیرے آ کے بیٹھ گئے، مگر یہ جوتی وہ ہے جس میں صرف امیر المومنین کے قدم آئے ہیں، امیر المومنین کے قدم آئے۔ تو یہ میں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے بندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کو طلاق دے دیتا ہے وہی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے الہی کفا بی الظن ان